اور میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا، میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا، جو بے ضمیر ہوگا وہ میرا ہم سفر نہ ہوگا۔ قابل سخت تقریب معزز مکرم علماء کرام، تشریف رکھنے والے میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میرے اس گاؤں چکی کے میرے دل کے بہت قریب میرے بزرگوں اور نوجوان دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ جلسہ پاکستان رائے حق پارٹی کی طرف سے انعقاد پذیر ہے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی معروضات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ نماز کا وقت بھی ہونا چاہتا ہے، انشاءاللہ مجھے احساس ہے ہم نے نماز کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جلسے کو انتہائی مختصر کیا ہے تاکہ نماز اپنے وقت کے اندر ہم ادا کر سکیں۔ آپ ایک عرصے سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں، یا ہمارے علاقوں میں ہر قسم کی سیاسی جماعت اپنے انداز کے اندر متحرک ہے، اور ماضی کے اگر حال آپ دیکھیں تو یہاں مختلف پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ منتخب ہو کر یہاں سے جیت کر جن کو ہم نے سپورٹ کی ہے، کوئی ایم این اے بنا، کوئی ایم پی اے بنا، بلکہ ایسے لوگ بھی بنے جنہوں نے پنجاب کی وزارتیں حاصل کی، اور ایسے لوگ بھی بنے کہ جنہوں نے وفاق کی وزارتیں حاصل کی ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ان کا الیکشن کا وقت ہوا کرتا ہے، ووٹ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے دروازوں کے دہلیز پر وہ پہنچتے ہیں، اور جب وہ اپنا مقصد اور مفاد حاصل کر لیتے ہیں، جب وہ ایوان بالا تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کے کپڑے مجھ اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خراب ہوتے ہیں، پھر وہ غریب کو گلے سے نہیں لگاتے، اس لیے کہ اس کے کپڑوں سے پسینہ بہ رہا ہوتا ہے، وہ غریب کو گلے سے نہیں لگاتے اس لیے کہ اس کے کپڑوں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ سبق پڑھا دیا گیا کہ الیکشن لڑنا، الیکشن کے اندر حصہ لینا یہ کسی غریب کا کام نہیں ہے۔ الیکشن جب بھی آتے ہیں ہماری نظریں یا کمڑیال کی طرف جاتی ہیں، الیکشن جب بھی آتے ہیں ہماری نظریں نواب زادہ ہاؤس کی طرف جاتی ہے، الیکشن جب بھی آتے ہیں پھر ہماری نظریں اٹک اور مختلف شہروں کی طرف جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح آپ کا بھائی مفتی ناصر آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک غریب کی آواز بن کر کے، غریب کی دل کی پکار بن کر کے کھڑا ہوں، جس طرح مجھے حق ہے میں الیکشن لڑ سکتا ہوں، اگلے الیکشن میں میرے گاؤں کا ہر غریب اس کو بھی حق حاصل ہے، جو چاہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور ظالم قوتوں کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے بانی ہمارے مسلمان مجاہدین کا خون ہے، اور اس ملک کو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ اس ملک کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دو دنیا کے اندر ملک ہے، ایک اسرائیل جو یہودیت کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، ایک پاکستان ہے جو اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سیاسی وڈیروں سے، یہودیت جس کو اسرائیل نے یہودیت کی بنیاد پر اسرائیل حاصل کیا ہے، وہ اپنی یہودیت پہ ڈٹا ہوا ہے۔ میرے مسلمان فلسطین بھائیوں کا خون بہتا ہے، میرے سامنے وہ لاشیں ہیں، مسلمان فلسطین بہنوں کی لاشیں ہیں۔ میں کیا بتاؤں؟ اگر میں یہ بتاؤں شاید میرا جگر پھٹ جائے کہ مسلمان بہنوں کی لاشیں پڑی تھی، ایک یہودی کھڑا ہو کر کے اس کے اوپر پیشاب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اسرائیل یہودیت کے اوپر ڈٹ چکا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں سیاسی وڈیروں سے، میں پوچھنا چاہتا
دشمن سے سودے بازی کرنے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں چکی کی تاریخ کا پہلا جلسہ ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے وہ اس انداز کے اندر آپ نے چکی کے اندر بڑے جلسے دیتے ہیں لیکن کوئی جلسہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو چاول اور حلوے کے بغیر ہوگا. تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو لوگوں کو چاول اور حلوے کی پلیٹ پر ان کا ضمیر خریدنا چاہتے ہو کیا مذاق بنا رکھا ہے ووٹ نظریات کیا ہوتا ہے تم چاول اور حلووں کے کیپ لگا کر کے غریب بندے کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو اس کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہو یہ نہیں چلنے دوں گا انشاءاللہ جب تک صحابہ کا غلام زندہ ہے ہر بغض کی قربانی پیش کر چھوڑے گا جان پہ کھیل جائے گا لیکن انشاءاللہ کسی غدار کو یہاں جگہ نہیں دی جائے گی سیاسی لیڈر آتے ہیں آ کر آپ کو اور ہمیں لالچ دیتے ہیں کہ میں نے آپ کی گلی بنوائی تھی یا میں آپ کی گلی بنا چھوڑوں گا میں نے اپنے بیٹے آپ کے بیٹے کو ملازمت دلوائی تھی یا دلوا دوں گا آپ کے گھر میں نے بجلی پہنچائی ہے آپ کے گھر میں نے جو ہے وہ گیس پہنچایا ہے آپ کے گھر کا میں نے پانی کا انتظام کیا ہے آپ ان سے پوچھے تو صحیح نہیں گئی کہ ہمیں یہی لولی پاپ آپ دیتے رہیں گے کہ گیس بجلی پانی نالیاں کھمبے گیس تو ہماری قسمت میں مجھے نہیں لگتا کہ جب تک یہ سیاسی رواج اور سیاسی وڈیرہ شاہی چل رہی ہے پھر چکی کی تاریخ میں مجھے گیس نظر نہیں آتا. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کبھی نظریات کی بھی بات کرو نظریہ پاکستان کیا کہتا ہے اس کی بھی کوئی بات کرتا ہے نظریہ پاکستان یہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان یہ کہتا ہے پاکستان کی سرزمین پر شرعی عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے پاکستان کی سرزمین پر خدا کا نظام ہونا چاہیے پاکستان کی سرزمین پر قرآن و سنت کا نظام ہونا چاہیے پاکستان کی سرزمین پر قرآن و سنت کا بول فرمان ہونا چاہیے. میں پوچھتا ہوں اس مجمع کے اندر میرے بزرگ موجود ہیں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زمینوں کے کیسز چل رہے ہیں صدیاں گزر چکی ہیں اگر دادا نے کیس چلایا ہے تو پوتے کی زندگی میں آ کر اس کیس کا خاتمہ ہوگا. یہاں اس ملک کے اندر ناانصافی دیکھی جائے تو آپ کو ملے گا وڈیرہ شاہی بے گناہ کو گناہگار کرا کر کے اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کو گلے کے اندر پھولوں کے ہاتھ ڈبرا کر کے اس کو چھڑوا دیا جاتا ہے. یہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. پیغمبر کی ختم نبوت کی بات جو بھی کینڈیڈیٹ نہیں کرے گا پیغمبر کی صحابہ کی عزت کی بات جو نہیں کرے گا الہ کلمات اللہ کی بات جو نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم سب اکٹھے کر کے اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکتے اس کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہیں. آپ تیار ہیں؟ جو بھی کینڈیڈیٹ آئے اس وقت کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ مولویوں نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے. مولوی کا کام تو نماز پڑھانا ہے مولوی کا کام نکاح پڑھانا ہے مولوی کا کام جنازہ پڑھانا ہے. یہ مولویوں نے کیا کام شروع کر دیا ہے کہ مولوی بھی سیاست کے اندر آ گئے. اور کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ مول صاحب آپ شریف بندے ہیں یہ غلط کام آپ نے کیوں شروع کر دیا. میں نے بتانا چاہتا ہوں یہ مولویوں نے شروع کیا ہے. تم خدا کی قسم ایک مرتبہ مولویوں کے حوالے کرو تو پھر دیکھو کہ تمہارے ملک کی تقدیر بدلتی کیسے. جو کام ہم نے مولویوں کے ذمہ کیے ہیں وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. مولوی کے ذمہ آپ نے کیا کہ نماز پڑھانی ہے. کوئی مسجد ایسی دکھاؤ جہاں نماز کے وقت پہ امام نہ ہو. آپ نے مولوی کی ذمہ کیا کہ جناب آپ نے جنازہ پڑھانا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے کہ جناب میرے بزرگوں کا جنازہ پڑھا تھا لیکن مولوی نہیں تھا ہے کوئی ایسا بندہ؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. جب مولوی نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے پھر مولویوں کو جہاں بھی موقع دو خدا کی قسم امانت داری کی 10 سالیں ہم رقم کر دیں گے اور ہر غریب کی ضرورت اس کی دہلیز پر پہنچے گی. یہ میری بات نہیں یہ صحابہ کرام کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے. جن سے دھوکے کھائے لیکن اب ہے
کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کا بوجھ اٹھائیں گے۔ امیر المومنین نے جواب دیا کہ آپ نہیں اٹھائیں گے، میں اٹھا کر کے لے جاؤں گا۔ جو بیوہ غریب کے بچے بھوکے ہیں، جہاں کا مسلمانوں کا خلیفہ میں ہوں، کل قیامت کے دن ہمیں سے پوچھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا اور یہ سیاست کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ انبیاء کا ورثہ ہے، یہ صحابہ کا ورثہ ہے۔ یا تو یہ کہا کہ انبیاء اور صحابہ اسلامی نہیں تھے، شریعت والے لوگ نہیں تھے۔ اگر وہ ہیں اور یقیناً ہیں، پھر مانگنا پڑے گا۔ اصل سیاست کے اقتدار علماء ہے، اصل سیاست کے اقتدار، اصل نظام حکومت چلانے کی جو اقتدار ہے وہ علماء کا ٹولہ ہے۔ تم علماء کا ساتھ دو، پھر دیکھو کہ انشاءاللہ تمہارا ملک ترقی کیسے کرتا ہے اور اللہ تمہاری دنیا کو بدل کیسے کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں، آپ اگر کہیں کہ آپ کے پاس ریکارڈ کیا ہے، آپ کہیں کہ مولانا صاحب آپ یہ 1400 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں کسی مولوی کا کردار پیش کریں۔ آؤ، میری جماعت پاکستان رائے حق پارٹی کے مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب، دنیا ان کا نام جانتی ہے، جنہوں نے پچھلے 5 سالہ دورے حکومت کے اندر MPA کی سیٹ پر وہ بیٹھے، جھم کا ریکارڈ 75 سالہ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 75 سالہ جھم کی ترقیاتی کام کا ریکارڈ ان کو توڑ کر کے رکھا گیا ہے۔ اور ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنے ترقیاتی کام کیے ہیں، لیکن آپ کے گھر کی گلی ابھی تک مجھے کچی نظر آتی ہے۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ جب سارے میرے حلقے کے کام مکمل ہو جائیں گے، معاویہ اعظم اس کے بعد اپنے گھر کی گلی بنوائے گا، اس سے پہلے نہیں بنوا سکتا۔ سامنے لاؤ اگر ہے، پنجاب اسمبلی کے دروازے پر جاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عرصے سے پنجاب اسمبلی کے والوں میں جانے والوں، اپنے آپ کو MPA کہلوانے والوں اور پنجاب کی وزارتوں پر قبضہ کرنے والوں، وزارت اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھنے والوں، ایک معاویہ اعظم طارق تھا جس نے پنجاب اسمبلی کے داخلی باب پر یہ حدیث لکھوا دی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی کا فرمان ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد فلسطین کا مسئلہ آیا، الحمدللہ اسمبلی کے اندر انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں، اور پاکستان کی دھرتی پر جب عاشق رسول کے جسموں پر گولیاں چلائی گئی، ان کو پکڑ پکڑ کے جیل کی سلاخوں کے اندر بند کر دیا گیا، تو مولانا معاویہ اعظم طارق وہ وائد MPA تھے کہ جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر آواز بلند کی اور عاشق رسول کے حق میں آواز بلند کی، اور جو لوگ ظلم کر رہے تھے ان کے ظلم کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی اگر آپ کا ساتھ علماء کے ساتھ ہوگا، آپ کا ساتھ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہوگا، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بھی انقلاب آ سکتا ہے، آپ کے علاقے کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ میرے گاؤں کے کچھ مسائل میرے سامنے ہیں، میں وہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ میرے گاؤں کے مسائل میں سے بہت بڑا مسئلہ سوئی گیس کا ہے۔ یہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے سے ہم سوئی گیس سنتے آ رہے ہیں۔ سوئی گیس جو بھی یہاں آتا ہے وہ بہانے کر کے وعدے کر کے چلا جاتا ہے، اور جو ہمارے بھائی بلوانے والے ہیں، معذرت کے ساتھ تنقید مقصود نہیں ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے جس کینڈیڈیٹ کے لیے یہاں سے ووٹ مانگے، عوام کو مجبور کیا تعلقات کی بنیاد پر یا فضائل سنا کر کہ ہمیں اس کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ چاہیے، اور عوام نے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے بات پہ لبیک کہتے ہوئے ووٹ آپ کے کہنے پہ دے دیا، کیا تم نے کینڈیڈیٹ کو دوبارہ بلایا کہ جناب آپ مسند حکومت پر فائز ہو چکے ہیں، آپ کامیاب ہو چکے ہیں، ذرا MPA یا MNA کرنے کے بعد آپ تکی کی سرزمین پر آئیں اور جلسے عام سے خطاب کریں، جو آپ نے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کر کے دکھاؤ۔ کبھی ایسے ہوا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ چکی کی تاریخ میں
کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ اور یاد رکھو کہ آئندہ بھی یہ کرنے والے نہیں ہیں، آئندہ بھی کرنے والے نہیں ہیں۔ وڈیرا شاہی اس ملک کی مقدر بن چکی ہے، وڈیرا شاہی اس ملک کا قانون بن چکا ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ میرا مطالبہ ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا وہ وقت دور نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں سب سے پہلی جو ترجیح ہے پورے حلقے کے اندر اس گاؤں کا باسی ہونے کی وجہ سے میرا حق بنتا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے گاؤں کے ترقیاتی کام پر انشاءاللہ غور و فکر کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی آواز بن کر کے محنت کروں گا اور صرف آپ کی ضروریات نہیں بلکہ آپ کی نظریات کی ترجمانی کروں گا۔ بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے وہ پیغمبر کی حق نبوت کا قانون چاہتے ہیں، پیغمبر اور صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جان جا سکتی ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ اور کچھ دنوں سے میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں مجھے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، بعض لوگوں کی طرف سے بیرون ممالک سے چالی کی جا رہی ہے کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ راستہ آپ چھوڑ دیں وگرنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ عزم کر رکھا ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، میں مسلموں کو ناخدا کہہ دوں، یہ مشکل ہے۔ ان ظالموں کو میں اپنا لیڈر مان جاؤں، ان وڈیروں کی گاڑیوں سے میں ڈر جاؤں، ان پنجاروں سے میں ڈر جاؤں، ان جنمینوں سے جگیرداروں سے میں ڈر جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم جان رب کی امانت ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، جس رب نے جان دی ہے میرے پاؤں زید پر نہیں ہے، خدا کی قسم پتھر کی مضبوط چٹان پر ہے، ہم جان پر کھیل سکتے ہیں لیکن کسی ظالم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ یہ بھول ہے ان کو بھول ہے کہ ہم اس کے خلاف مقدمہ بازی کروائیں گے، جھوٹے بے بنیاد پرچوں کے اندر ڈلوائیں گے۔ وہ تم نے دیکھ لیا ہے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، اگر ڈرتا تو خدا کی قسم جن چکیوں سے میں ہو کر آیا ہوں میں بتانا پسند نہیں کرتا، لیکن میرا جسم جن زخموں کے ساتھ چور کیا گیا، جہاں مجھے بیڑی اور کڑی پہنائی گئی، تختے دار بھی ہمیں دکھائے گئے، ہمیں مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، لیکن آج بھی الحمدللہ میدان میں کھڑے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہے؟ موت ہے، اور موت سے ڈرنے والوں، موت سے تو تمہیں ڈر لگتا ہے، تمہاری موت کی تیاری نہیں۔ ہم موت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم موت کا استقبال کرنے والے لوگ ہیں، ہم تیاری کر چکے ہیں، ہم سر پہ کفن باندھ کر کے میدان کے اندر آ چکے ہیں۔ پیغمبر کے دین کی سربلندی کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ دین کی سربلندی کی بات ہم کرتے رہیں گے، ہمیں کسی وڈیرے کا کوئی ڈر نہیں، چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، خدا کی قسم کوئی ڈر نہیں۔ غریب گھرانے سے تعلق ہے، آپ لوگ میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں، میرے بزرگ، میرے نوجوان دوست بھائی مجھے آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک گدرا سے گھرانے سے میرا تعلق ہے، لیکن خدا کی قسم جب میں اس دل اور جگرے کے ساتھ میدان کے اندر آ چکا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں ظالموں شاید تم ووٹ زیادہ حاصل کر لو لیکن میں کہتا ہوں میری کامیابی یہ ہے کہ ظالم کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے کھڑا ہو جانا میں اپنی سب سے بڑی یہ کامیابی سمجھتا ہوں۔ اور ڈرا کر دھمکا کر جب انہوں نے دیکھا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ڈرنے دھمکنے والے ہیں، ڈر جا کر سر جھکا لیں گے، پھر انہوں نے پیسے کی لالچ بھی شروع کی۔ بعض لوگوں نے میرے تک اپروچ کیا، مجھے یہاں تک کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو جتنا مال چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بیٹھ جائیں، کاغذات ہمارے حق میں آپ دستبردار ہو جائیں، واپس لے لیں، جتنا مال آپ کو چاہیے ہم آپ کے نام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ مال یہ دنیا اور زر میں پاؤں کی نوک سے ٹکرانے کے لیے تیار کرا۔
कोई नहीं है, हक नबुव्वत से बढ़कर मुझे कोई नहीं है, इलाही कलिमातुल्लाह से बढ़कर मुझे कोई नहीं है। मैं हक बात कहना पसंद करता हूँ, हक बात का नंबरदार हूँ, हक बात का दाई हूँ, हक बात कह करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है, एक अज़म रखता हूँ, जब तक जिस्म के अंदर खून का एक कतरा बाकी है, पैगंबर की सहाबा की इज्जत की भी बात करूंगा, हक नबुव्वत की भी बात करूंगा, और जो पाकिस्तान का मंशूर है, जो पाकिस्तान का दस्तूर है, जो पाकिस्तान का मतलब है, उस पर इंशाअल्लाह काम करूंगा। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर निज़ाम इस्लाम बदतर से खिलाफ रास्ता होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं गलियों का वादा नहीं करवा रहा, याद रखें, मैं गलियों का वादा नहीं दे रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हाथ खड़ा करें कि आपके गांव में सुई गैस आनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हाथ खड़ा करें जिनके घर में बिजली नहीं उनके घर में बिजली आना चाहिए। मैं आपके ईमान की बात कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जो हक नबुव्वत का कानून बन चुका है उस पर अमल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और पैगंबर के सहाबा अहले बैत का तहफ्फुज़ का कानून बनना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर कत्ल गारत और फ्रॉड, झूठ, ये इस चीजों का खात्मा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नाइंसाफी का खात्मा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बडेरा शाही का खात्मा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जब होना चाहिए तो फिर आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा दस्ते बाजू बने, मुझे अपना भाई समझते हुए, जो मेरे बुजुर्ग हैं मुझे अपना बेटा भतीजा समझते हुए, जो मेरी माएँ और बहनें हैं मुझे अपना भाई और बेटा समझते हुए, दुआएं करते हुए मेरा दस्ते बाजू बने। इंशाअल्लाह आपके एतमाद पर मैं हाथ नहीं आने दूंगा। जहां आपकी दुनियावी जरूरियात की बात करूंगा वहीं पर इंशाअल्लाह आपके ईमान की भी बात करूंगा। हमारी जिंदगी बेदाग है, हम एक अपना माजी भी रखते हैं, अपना हाल भी रखते हैं, अपनी तारीख भी रखते हैं। हमारी तारीख खुदा की कसम खून से रंगीन है। मैं बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक जिस जमात के साथ है उस जमात की कुर्बानी अगर आप देखें तो एक घर के अंदर सच्चे चार बेटों के जनाजे उठे। वो माँ आज भी मेरे सामने है, जब हमने उनसे मुलाकात की वो माँ आगे बढ़ करके कहती है, 4 नौजवान बेटों की लाशों को उन पर फूल बरसा करके कहती है कि बेटो अगर ये तो 4 हैं, अगर 4 और भी होते तो आशा के दुपट्टे के लिए मैं कुर्बान कर देता, अपना नबुव्वत करके कुर्बान कर देते। मुल्तान की जेल आप ही गवाहियां देती है। मैं मुल्तान की सलाखों में पाबंद सलासत था। डॉक्टर शबीर शहीद, अहमद अली शिशराग शहीद, जब उनको तख्तेदार पे लटकाया जा रहा था सुबह शहरी के वक्त, जो हमारे साथ मुलाकात की, खुदा की कसम ऐसे दुल्हा बन करके वो हमारे सामने आए। हमने समझा कि शायद आज अपनी बारात के साथ जा रहे हो, लेकिन वो दुनिया को बताना चाह रहे थे, दुनिया वालों हम तख्तेदार से डरने वाले नहीं हैं, हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, हम पैगंबर के सहाबा की इज्जत के लिए तख्तेदार को चूम जाएंगे, गोली सीने पे खा जाएंगे, लेकिन दुश्मन सहाबा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का इंतखाब करना जिनका शराब पीना मामूल बन चुका है। मुझे बाद लोगों ने कहा कि मौलवी साहब आपका दफ्तर नहीं है, आप भी दफ्तर बनाते हैं, तो मैंने आज किया कि हमारा दफ्तर मस्जिद है। हमारा दफ्तर क्या है? मस्जिद है। आपके ज़हन में भी शायद कुछ बात आई हो, ये सियासत और मस्जिद और सियासत का जोड़ क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार मदीना, आपने हुकूमत की है या नहीं की है? तो मैं पूछना चाहता हूँ उलमा से, आवाम से, उस वक्त पार्लियामेंट हाउस कौन सा था? मस्जिद नबी थी। वहाँ उस वक्त का आर्मी जो है वो, जैसा हमारा आर्मी सेक्टर है पाकिस्तान का JHQ, उस वक्त सहाबा का आर्मी सेक्टर कौन सा था? मस्जिद नबी थी। और काज़ी कुज़ात जिसको आप चीफ जस्टिस कहते हैं, उसकी अदालत कहाँ लगती थी? मस्जिद नबी के अंदर। जब तक मुसलमानों का मरकज मस्जिद रहा है, मुसलमान नाकामी नहीं कामयाबी की तरफ गए हैं। और रही बात ये
کہ یہ لوگ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، ان کے دفتر مسجد میں کیوں نہیں ہیں؟ ان کس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کو کینڈیڈیٹ منتخب کیا ہے ان بیچاروں کو اکثر کو کلمہ سیدھا نہیں آتا، وہ مسجد میں کیا جائیں گے؟ کیا ہمارے حکمران کی تاریخ نہیں بتاتی؟ اس ملک کے اندر ایسے وزیر داخلہ آئے جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، ایسے وزراء آئے جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، ایسے صدور آئے جن کو سیدھا کلمہ نہیں آتا، وہ مسجد کے اندر آ کر کیا کریں گے؟ ان کو پتا ہے مسجد کے اندر آئیں گے تو شراب بھی نہیں پینا پڑے گا، ان کو پتا ہے مسجد کے اندر آئیں گے تو بوٹ اتار کر مجھے وضو کرنا پڑے گا، ان کو پتا ہے جب مسجد میں بیٹھوں گا تو پھر نماز بھی پڑھنی پڑے گی، جو بیچاروں کو آتی بھی نہیں اور پڑھنے سے ان کے پیٹ میں مروڑ بھی پڑتی ہے۔ ہمارا مرکز اس لیے مسجد ہے، مسلمانوں کا تعلق جس وقت مسجد سے رہا ہے، خدا کی قسم مسلمان بلندی اور کامیابی کی طرف گئے ہیں۔ آپ میرے گاؤں کے واسی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہماری تاریخ مختصر کہتا ہوں بہت بڑی تاریخ ہے، کبھی ہم نے حق بات پر سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا، آپ کا عزیز اسمبلی میں منتخب ہو کر کے جاتا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے ان ظالموں سے چکر لے کر، ان وڈیروں سے، ان نوابوں سے، ان خانزادوں سے، ان ملکوں سے، ان چودھریوں سے، ان وڈیروں سے ٹکر لے کر اگر آپ کا بھائی کھڑا ہے تو انشاءاللہ کھڑا رہے گا، دنیا کی کوئی بھی طاقت میرا قدم پیچھے نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ جان رب کی امانت ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کی امانت ہے، صحابہ ال بیت کے ناموس کی امانت ہے، ہر قدم آگے بڑھے گا لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے ہم ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پہلے بڑے سردار بھی آئے اور آپ میرے گاؤں کے واسی ہیں، آپ سے میری گزارش ہے، آپ سے میری گزارش ہے، آپ سے میری گزارش ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کے گاؤں کا میں رہنے والا ہوں، یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے گاؤں کے آدمی کو آپ سپورٹ کریں۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ علماء کرام کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جہاں پورے ملک کے اندر علماء کی مختلف مذہبی جماعتیں آ چکی ہیں، ان سب کو سپورٹ کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ بلا تفریق مسلک جتنے بھی مذہبی جماعتیں آ چکی ہیں الیکشنوں کے اندر، ان سب کی سپورٹ کرنا میرا آپ کا حق بنتا ہے۔ بنتا ہے نہیں بنتا؟ سپورٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آپ اگر تیار ہیں سنو، پھر سناتا ہوں، اس لیے کہ میں نے علماء حق سنا ہے، خوف و اندیشہ تعزیر و سزا رہنے دے، میرے لبوں پہ صدا کی صدا رہنے دے، حق بات کہنا پھر اس پہ ڈٹ جانا اور ڈٹ جانا ہے پیغام میرا، حق بات بھی کٹ رہی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ڈٹے گا لہو میرا۔